بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ایک ایسا مذہب جو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے وہ عطا فرمایا۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب، اسلام ایک ایسا مذہب جو مکمل نظام ہے، زندگی جینے کا ایک مکمل دستور ہے۔ آپ کو پیدا ہونے سے پہلے کے احکام بھی سکھاتا ہے، مرنے کے بعد کے احکام بھی سکھاتا ہے، مرتے وقت کے احکام بھی سکھاتا ہے، اور درمیان کی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی سکھاتا ہے۔ اور اس پوری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک پورا دستور اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ دستور جب اللہ نے دیا تو اعلان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتاتی ہے، صحیح راستہ بتاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب بھی لوگ جی رہے تھے، تب بھی لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے، اپنی زندگی جیتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے محبوب بھی بنے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ سے دور ہو گئے۔ تو جب قرآن کے آنے سے پہلے پوری زندگی جی جا رہی تھی، اور قرآن کے آنے سے پہلے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا تھا، تو پھر قرآن نے آ کر نیا کیا کیا؟ اب سے پہلی امتوں میں، اب سے پہلی شریعتوں میں خدا کا تصور تھا، خدا پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ تو پھر قرآن کا راستہ ان امتوں کے راستے سے کیسے الگ ہوا کہ اللہ نے قرآن کا امتیاز ظاہر کیا، یہدی للتی ہی اقوم، یہ صحیح راستہ بتاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں اصل میں یہ بتاتا ہے، اب سے پہلی جو امتیں تھیں وہ یا تو آخرت کی تھی، یا تو صرف اللہ کی تھی، یا تو صرف دنیا کی تھی۔ یعنی ایک طرف عیاشیاں ہیں، مزے ہیں، دنیا طلبی ہے، خدا کا تصور زندگی سے ختم ہے، اور یا تو پھر اپنا گھر بار، اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے پہاڑوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، نہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کھانے پینے کی محنت ہے، جو موقع پر مل گیا کھا لیا۔ تو اس تصور کے ساتھ خدا کو حاصل کیا جاتا، اور یا پھر دنیا کے اندر ایسے لگے کہ خدا سے غافل ہو گئے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا یہ بھی کرنا ہے، دنیا بھی حاصل کرنی ہے، اولاد بھی چاہیے، نکاح بھی ہونے ہیں، مال بھی چاہیے، اور ساری عیش و عشرت جو تمہیں مل سکتی ہے وہ بھی حاصل کرو، لیکن لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں، ولا اولادکم، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے۔ کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن اس کمانے میں خدا کو نہیں بھولنا ہے، اس کمانے میں خدا کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی چیز مال کو کمانا ہے، اولاد تمہارے پاس میں ہو، یہ اولاد تمہیں خدا سے دور نہ کرے۔ کیسے؟ آدمی مال کما رہا ہے،
کمانے کی حیثیت، کمانے کی استطاعت، کمانے کے مواقع اتنے ہیں کہ ایک اچھی خاصی رقم کما سکتا ہے، کما رہا ہے۔ بچوں نے ڈیمانڈ کی جتنی انکم ہے اس سے ڈبل ہمیں چاہیے، آپ ڈبل لا سکتے ہیں، لیکن ڈبل لانے کے لیے 2 نمبری کرنی پڑے گی۔ ڈبل لانے کے لیے کسی کو چونا لگانا پڑے گا، سود کا کاروبار کرنا پڑے گا، رشوتیں لینی پڑیں گی، ایک چیز جو صحیح نہیں ہے اس کو صحیح دکھا کر بیچنا پڑے گا۔ مال تھا پہلے سے، صحیح راستے پر کما رہے تھے، اولاد نے پریشر ڈالا، شادی میں آپ کی گنجائش ہے 1 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 کی، بچوں نے کہا 20 خرچ کرنے، عید کے موقع پر کپڑے بنانے ہیں، گنجائش ہے 2000 کے کپڑے بنانے کی، بچوں نے کہا 10 کے بنیں گے۔ ان فرمائشوں کے آنے کے بعد آپ کو جو موقع حرام کمانے کا ملا، آپ اس حرام کی کمائی میں گئے کہ نہیں؟ آپ کو جو رشوت مل رہی تھی آپ نے وہ حاصل کی کہ نہیں؟ خدا کے سامنے یہ حرکت کر دینے سے اتنا مل جائے گا اور اس سے بچوں کی خواہش پوری ہو جائے گی، وہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ جب یہ تقابل آپ کے سامنے آیا، جب یہ حالات آپ کے سامنے آئے، آپ کدھر تھے؟ کیا آپ کو خدا کا حکم یاد تھا کہ حرام کے قریب نہیں جانا ہے؟ کیا آپ کو خدا کا حکم یاد تھا رشوت لینا حرام ہے؟ کیا آپ کو خدا کا حکم یاد تھا کہ سود کھانا حرام ہے؟ کیا آپ کو خدا کا حکم یاد تھا کہ ایمانداری سے کیا جانے والا کاروبار برکت کے ساتھ میں آتا ہے، اور بے ایمانی کرو گے اللہ رحمتوں کو، برکتوں کو ہٹا لے گا اور پھر تمہاری آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد؟ یہ تمہارے ذہن میں آیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ دونوں چیزیں حاصل کریں، لذتیں حاصل کریں، لیکن ان لذتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ خدا کو یاد رکھیں۔ قرآن آپ کو پہلا سبق یہ دیتا ہے، اور یہ سبق قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم اکثر جمعے میں پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اخلاق، اپنے باطن کو سنوارا، وذکر اسم ربہ فصلی، خدا کا نام لیا، نمازیں پڑھی۔ کامیاب وہ ہے، اللہ یاد ہے، کامیاب وہ ہے اپنا ذہن و دماغ صاف ہے، کامیاب وہ ہے اعمال صحیح ہیں، عبادتوں پر دھیان ہے۔ یہ کامیابوں کی فہرست ہے۔ آدمی کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جہاں تقابل کا موقع آیا، جہاں دنیا اور آخرت ٹکرا گئی، جہاں معاملات تمہاری خواہشات اور خدا کے احکام کے درمیان میں پھنسے، آپ اپنی خواہشات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، خدا کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کمی ہے۔ دنیا حاصل کرو لیکن اس حاصل کرنے میں خدا کو مت بھولو، خدا سے غافل نہ ہو جاؤ، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ کمی یہاں ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کو جب ٹکرانے کے موقع سامنے آ رہے ہیں، اب خدا یاد ہونا چاہیے۔ آپ یہ چیز اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام بہت صاف ہوتے ہیں۔ اسلام کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ہاں اور نہیں، کرو اور مت کرو اتنے کلیئر ہیں، کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ یہاں آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بالکل صاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 7 سال کا ہو گیا عادت ڈالنے کی کوشش کرو، جب بالغ ہوگا نماز کا پابند ہوگا، کوئی نماز چھوٹے گی نہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اگر نماز پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے پٹائی کرو۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کی عادت ڈالنی ہے، بہرحال ڈالنی ہے، نہیں خیریت سے جا رہا ہے سختی کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کا ہو جانے کے بعد بستر الگ کر دو، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔
اور اللہ کے رسول کا حکم ہونے کا مطلب اللہ کا حکم ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے تمہاری پیدائش کا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد آخرت ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد خدا کی غلامی کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن کا اعلان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا ہوئے ہو اس کام کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ہم کوئی کام کریں تو ہمارے ذہن میں ہمارا مقصد کلیئر ہونا چاہیے تو کامیابی ملتی ہے۔ مجھے کام یہ کرنا ہے، سائیڈ میں یہ والا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جو آدمی اپنے اصل مقصد سے پہلے ہونے والے 2-4 اچھے کاموں پر خوش ہو گیا، مقصد سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو جانا تھا فلاں جگہ اور وہ چیز حاصل کر کے لانی تھی، اس سے پہلے کسی نے 2 مٹھائی کھلا دی، آپ کہنے لگے واہ کیا بہترین مٹھائی تھی، اصل جو چیز تھی وہ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی اچھی، کسی بھی خوبی کی چیز پر اپنے مقصد کو بھول جائے، ہم اس آدمی کو اچھا نہیں کہتے ہیں، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ترقی مل ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، 1 مہینے کا وقت ہے، اچھا ملے برا ملے فرق نہیں پڑتا ہے، یہاں رہ کر کے 1 مہینہ گزارنا ہے، یہ کام کر کے جانا ہے، آپ کہیں گے یہ آدمی اپنے کام کا بڑا پکا ہے، یہ آدمی اچھی لگن کے ساتھ میں کام کرتا ہے، یہ ایماندار ہے، جذبہ اس کا اچھا ہے۔ یہ ساری خوبیاں کیوں آ رہی ہیں؟ مقصد کو نہیں چھوڑ رہا ہے، آس پاس کی چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، فرق اس کو نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا تمہارا مقصد آخرت ہے، تمہارا مقصد خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ دھیان دیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس حکم کو پورا کرنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں کا ذہن بچپن سے بناؤ، بچپن سے بناؤ، ذہن بنانا ہے۔ نماز پڑھا دینا کافی نہیں ہے، ذہن میں بٹھانا ہے کہ سب سے پہلے خدا ہے، سب سے پہلے خدا کا حکم ہے، سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کے اخلاق ہیں۔ آپ ایک سوچ کے ساتھ زندگی جینے کے پابند ہیں، ایک اچھے خیال کے ساتھ زندگی جینے کے پابند ہیں، ایک وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ زندگی جینے کے پابند ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم خود اور ہماری اولاد اپنے دنیاوی منافع کو سامنے رکھتے ہیں، جہاں اس کو کچھ جا رہا ہے، یہ نفع اس کو مل رہا ہے، وہ نفع مجھ کو مل رہا ہے، اس کو اگر مل گیا میں محروم ہو جاؤں گا، اس لیے اس کا ختم ہونا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، اس کو ختم کرنا ہے، آدمی ختم ہو جائے نفع میرے ہاتھ سے نہیں جانا ہے، یہ سوچ ہماری ہے۔ اس آدمی کے پاس میں جو چیز ہے وہ باقی رہے نہ رہے مجھے ضرور ملنی ہے۔ میں اگر اپنے 10 روپے حاصل کر لیے تو اس کو 100 روپے کا نقصان ہے، لیکن میرے ہیں 10 روپے اس لیے مجھے لینے ہیں۔ یہ سوچ ہماری ہے، یہی سوچ ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں کہ کسی بھی حال میں آپ کا یہ چیز، یہ نفع، یہ آپ کا فائدہ، یہ آپ کا خود کا پروڈکٹ، یہ آپ کی خود کی جائیداد کسی بھی حال میں جانی نہیں ہے، چاہے وہ ہو جائے۔ جب یہ سوچ آئے گی تو ذہن میں خود بخود بیٹھ جائے گا مادہ پرستی، خود بخود بیٹھ جائے گا مال کی محبت، خود بخود بیٹھ جائے گا کہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہونے دو، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ سوچ ہم میں آئے گی تو ہم میں اور جانوروں میں فرق نہیں ہے۔ جانور بھی اپنا شکار بہرحال حاصل کرتا ہے، سامنے والے کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی روش آج یہی ہے کہ ساتھ میں کس کا کیا ہوگا مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میرا نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں دنیا کی روش یہی ہے تو ہم الگ کیسے ہوں، تو پھر آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ پھر آپ اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اسلام نے آپ کو ایک سوچ دی ہے، اس سوچ پر آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے آپ کو ایسے حالات میں ڈالا ہے، یا کہیں ایسا ماحول دیا ہے، یا کہیں ایسا قانون دیا ہے۔ ماحول ہم نے بگاڑ دیا، حالات ہمارے خراب ہو گئے، دستور تو باقی ہے، قانون تو باقی ہے کہ آپ جس حال میں چلے جائیں دوسرے کا نقصان آپ کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچتی۔ آپ نے بہت سے واقعات سن رکھے ہیں، قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ کو
مٹا دیں گے، دوسروں کو ترجیح دیں گے، خود کا نقصان ہو جائے ہونے دیں گے۔ کس کی سوچ ہے؟ صحابہ کی۔ 6 صحابی ایک موقع پر ایک جنگ میں ایک ہی ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ پانی کا یہ گھونٹ جو میرے منہ میں جا رہا ہے یا نہ جا کر کے اس کے منہ میں چلا جائے۔ آپ غور کریں، پانی کے گھونٹ کو ترجیح دینی ہے، خود کی زندگی بدلے میں جا رہی ہے، لیکن زندگی جائے تو چلی جائے، دوسرے کا نقصان میری وجہ سے نہ ہو۔ یہ سوچ صحابہ نے ہمیں دی تھی، یہ سوچ اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی، لیکن یہ سوچ ہمارے ذہنوں سے ختم ہے، ہمارے ذہنوں سے ختم ہے، تو ہم اولاد کو کیسے دیں گے؟ یہ کہنے کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، آج کے زمانے میں کیسے ہوگا؟ اس کے نقصان بہت بڑے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ترقی کر گئے اتفاق سے، اولاً تو حالات نظر نہیں آتے، ہمارے پاس بحیثیت قوم کے آج کی تاریخ میں کوئی بڑے کارنامے نہیں ہیں۔ اب سے پہلی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم یہ کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں کوئی قابل اعتبار کارنامہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق سے کسی ایک آدھ گھرانے میں کوئی ایک آدھ آدمی آگے آتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے ڈاکٹر، اللہ نے اس کو بنا دیا ہے وکیل، اللہ نے اس کو بنا دیا ہے جج، اللہ نے اس کو یہ عہدہ دیا، اللہ نے اس سے خدمت خلق کا یہ کام اس کے حوالے کر دیا، تو اب جب ذہن میں شروع میں پیدا ہوتے ہی ہم نے گھسا دیا تھا مال، تو اب وہ کیا کہے گا کہ اتنا دو گے تو یہ کام ہوگا۔ ایک بندہ جو اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھے گا، وہ ضرورت کو نہیں دیکھے گا، نہیں اتنا بنتا ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ آئے گی ایک اس شخص کے ذہن میں جو کہتا ہے میں اللہ کے رسول کے راستے پر ہوں، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تجھے مرنا ہے مر جائے، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تجھے برباد ہونا ہے ہو جائے، پہلے یہ کرو۔ اگر آپ واقعتاً ایک اسلامی سوچ رکھتے تو آپ یہ دیکھتے کہ میرا نقصان اس طرح کا ہے، میں اس کو جھیل لوں، اس کو نفع پہنچ جائے۔ یہ سوچ ایثار کی جب آئے گی، معاشرے کو فائدہ ہوگا، اور جو شخص معاشرے اور سماج کے لیے مفید ہو اس کو معاشرہ دھتکار نہیں سکتا ہے۔ آپ کی جو قدر ختم ہوئی، آپ کی جو ناقدری شروع ہوئی، اس وجہ سے کہ ماحول بنایا گیا، حالات بنائے گئے کہ آپ کو معاشرے کے فائدے کے لائق نہیں چھوڑا گیا، اور جو چیز فائدے کے لائق نہیں ہوتی ہے وہ کوڑے اور کچرے میں جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ جب اپنی ابتدا دیکھیں گے، ابتدا یہاں سے ہوئی کہ مادہ پرستی کے پیچھے، مال کے پیچھے ہم بھاگے، ہم نے دنیا کو ترجیح دی۔ اللہ نے اعلان کر دیا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اتنی ساری شرطیں، جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا، جو شخص آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا، ہم کیا کریں گے؟ 2 باتیں، جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے دے دیں گے، جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے، یعنی ہر محنت کرنے والے کو ملے گا ضروری نہیں ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے، جتنا محنت کرنے والا چاہے گا اتنا ملے گا، ضروری نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور چند مختصر سی روزی پر گزر بسر کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پیدائش اللہ نے ایسے گھرانے میں کر دی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک محنت کی نوبت نہیں ہے۔ فرق دنیا کی روزی خدا طے کرتا ہے، بندے کی محنت آنے نہ آنے کے باوجود فیصلہ ادھر سے ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کے لیے کوشش کرو گے، کمائے گا وہ بھی جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا۔ کوئی بھی شخص دنیا میں بغیر محنت کے زندہ رہے بہت مشکل ہے، ہوتا نہیں ہے، محنت دونوں کو کرنی ہے۔ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک کا جو رخ ہے، ایک کا جو نگاہ اس کی پڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ مجھے یہ چاہیے، بہرحال چاہیے، تو اللہ نے کہا جتنا چاہوں گا دے دوں گا، اور دوسرے کی نظر ہے خدا ناراض نہیں ہونا ہے، باقی دیکھیں گے۔ جب یہ سوچ آئے گی آپ کے مالوں میں غریبوں کا حصہ بھی ہوگا، جب یہ سوچ آئے گی آپ کے مال حلال راستے پر ہوں گے، حرام کا ڈھیر ہے لیکن ادھر چند ہزار میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے لیکن یہ حلال ہے، تو آپ ان دونوں میں حلال کو ترجیح دیں گے۔
تو جب بندہ آخرت کو ہدف بنائے گا، اللہ نے کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کی ہم قدر کریں گے۔ دنیا کو ترجیح دینے والے کو اللہ نے کہا جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے، آخرت والے کو اللہ کہتا ہے ہم قدر کریں گے۔ قدر کرنے میں اور دینے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ کام کر کے آئے آپ کو مل جائے گا، آپ یہ کام کر کے آئے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ یہ دونوں جملے آپ کب کہتے ہیں؟ اور آسان کر لیں، آپ جو کر کے آئے آپ کی روزی مل جائے گی، آپ کی تنخواہ، آپ کی قیمت، آپ کی اجرت ملے گی۔ دوسرے کو آپ کہتے ہیں آپ کا احسان ہوگا۔ تو جس کا احسان ہوگا اہمیت اس کی ہے، اور جس کو مل جائے گا اس کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ تو اب آپ دھیان دیں، آپ نے بچے کے ذہن کو کہاں سے بنایا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا 7 سال کی عمر میں نماز کی اہمیت ذہن میں بٹھانی ہے، 10 سال کی عمر میں سختی کرنی ہے۔ آپ دھیان دیں، یہی بچہ جب اسکول میں نہیں جا رہا ہے ڈنڈا لے کر آپ اس کے سر پر مسلط ہیں، یہی بچہ جب اسکول کا وقت ہونے پر نہیں اٹھ رہا ہے آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی بچہ جو 15-20 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بچہ ہے بڑا ہو کر کے پڑھ لے گا۔ حالانکہ مقصد آپ کا اللہ کی عبادت تھی، مقصد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، اور جو چیز زندگی گزارنے کا ذریعہ تھی اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، یہ ہونی ضروری۔ تو اب ہم غور کریں کہ کیا ہم واقعتاً قرآن کے راستے پر ہیں؟ کیا ہم واقعتاً اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقے پر ہیں؟ جب ہماری اولاد ہماری ناقدری کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ اسی وجہ سے۔ اولاد کے ذہن میں آپ نے بٹھایا کیا ہے؟ مال کمانا ہے، مال کمانا ہے، سکون چاہیے۔ تو جب بوڑھا باپ گھر میں کھانسی اس کو ہوگی تو اولاد کا سکون خراب ہوگا تو وہ کہے گا ان کو کہیں چھوڑ دو، پیسے دے دیا کریں گے۔ جب وہ بوڑھا باپ آپ کے بچوں کو خوش کہے گا تو آپ کہیں گے میری اولاد کو ڈسٹرب نہ کرو۔ جب آپ کی بیوی کو اس کی غلطی پر ٹوکے گا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ تو یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ آخرت کا تصور ذہن سے ختم۔ جس پیسے کی اہمیت آپ نے اس کے ذہن میں ڈالی تھی وہ اس پر پوری توجہ دے رہا ہے، اور جب ان حالات میں وہ گرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا دعا کریں، بچے سنتے نہیں ہیں، مولانا بہت پریشان کر رکھا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسے ہو گیا ہے۔ تو رونا اب رو رہے ہیں، شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تو قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے، لیکن وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا بھی کمانی ہے لیکن خدا سے غافل نہیں ہونا ہے، اللہ کا تصور زندگی میں رہنا ہے، اللہ کے احکام کا تصور زندگی میں رہنا ہے۔ اسلام کی حقانیت اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے صحیح ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے، یہ دلیل کافی ہے، سمجھنے کے لائق ہے، ماننے کے لائق ہے کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دستور، کوئی بھی نظام آپ کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک چیز ڈیٹیل میں نہیں بتاتا ہے آج بھی، اور قرآن آپ کو ہر عمل، ہر حکم، ہر آپ سے جڑے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ کیوں بتاتا ہے؟ کہ آپ کو کہیں بھی بغیر رہنمائی کے نہیں رہنا ہے، ان راستوں کو فالو کرو، ان اعمال پر آ جاؤ، یہاں عمل کرو گے فائدہ وہاں ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ اور یہاں عمل کرنے کے معنی یہ نہیں کہ دنیا میں کرو گے آخرت میں فائدہ ہوگا، بچپن میں عمل کرو گے جوانی میں اللہ سر دکھائے گا، جوانی صحیح گزارو گے آخرت بن جائے گی، آخرت کے لیے کوشش کرو گے بڑھاپا صحیح گزرے گا۔ پوری زندگی اللہ نے جوڑ رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت شکوے شکایت کے بجائے اپنے اعمال کی اصلاح کی ہے، اپنی سوچ کی اصلاح کی۔ جب آپ یہ دھیان بنا لیں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہے، جب آپ یہ دھیان بنا لیں گے کہ ہم ایک سوچ کے تحت چلنے والی قوم ہیں اور وہ ڈائریکشن ہماری سوچ کا خراب ہو چکا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانا ہے، آپ ہر اس شخص کی قدر کریں گے جس کی قدر ہونی چاہیے، اور آپ کی قدر کی جائے گی جبکہ آپ واقعتاً قدر کے لائق ہوں گے۔ اس لیے یہ چیزیں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔